میرے ساتھ موجود ہیں ایکسکلوسیولی، ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان بہت جلد استحکام اور امن کی طرف لوٹ آئے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو دفتر قطر دوحہ میں قائم کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ عالمی طاقتیں وہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں امن کے حوالے سے بھی اور مستقبل کے سیاسی حل کو تلاش کرنے کے لیے بھی، تو اب چونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں سے نکل چکے ہیں، تو یہ جو دفتر ہے، جس دفتر کے آپ ترجمان، یہ دفتر اب غیر فعال ہو چکا ہے کیا، یا یہ دفتر ابھی بھی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمړی تاسو تخنیکی همکارانو ته لیدونکو او اوریدونکو ته سب سے پہلے میں امیر عباس آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے قطر میں آفس بنایا تھا، اور اس کے بعد اب ہم اسلامی نظام لائیں گے۔ ظاہری بات ہے، جب ہم نیا نظام لائیں گے تو اس کے لیے ہمیں قطر میں آفس کی ضرورت رہے گی، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ مستقل خپلواک نظام رامنځته کیږي، نو طبیعي خبره ده چې یو نظام وي۔ ڈاکٹر صاحب، اگرچہ طالبان، ظاہری بات ہے افغانستان کے طالبان امریکہ کے مخالف ہیں، امریکہ کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، دشمن سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی رائے میں امریکہ جیسی سپر پاور جو $2.26 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد، دنیا کی جدید ترین ملٹری کیپیبلٹی کو خرچ کرنے کے بعد، دنیا کے باقی طاقتور ملکوں کو اپنے ساتھ ملانے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی، وجہ کیا ہے؟ افغانستان میں کیوں امریکہ کامیاب نہیں ہوا؟ لومړی دا چې موږ د چا سره شخصي او ذاتی مشکل نه لرو۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی شخصی یا ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں جن حالات کی وجہ سے جہاد شروع کیا تھا، دوام دا چې وہ کسی بھی ذاتی یا شخصی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا۔ جب بھی حق اور باطل میں مقابلہ شروع ہو جائے تو اس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن آخر میں فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ افغانستان کے لوگ تاریخی مجاہد ہیں۔ جتنے بھی ملکوں نے ہم پر حملے کیے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو تسلیم نہیں کیا، اور ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جو اقوام باہر سے آ کر ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، وہ ہماری روایات، ہمارے مذہب اور ہمارے خیالات کے مخالف ہوتی ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم انہیں شکست ہی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے طالبان کا، یعنی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، لڑائی صرف حق و باطل کی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ حق جو ہے وہ غالب آ گیا ہے باطل کے اوپر، اور جب بھی امریکہ آپ کے مخالف آیا آپ نے امریکہ کے اوپر چڑھائی کی، یعنی اپنا غلبہ قائم رکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ جب آپ کے خلاف آیا افغانستان میں 2001 میں، تو امریکہ نے یہ کہا کہ میری مداخلت کا، یہ میری انٹرونشن کا جواز مجھے افغان طالبان کی حکومت نے دیا تھا، اور وہ جواز یہ تھا کہ طالبان کی حکومت جو 96 سے 2001 تک تھی، اس میں وہاں پر القاعدہ اور دہشت گرد موجود تھے جنہوں نے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا، لہٰذا میں وہاں پہ آ گیا۔ اب آپ اس چیز کو کیسے ممکن بنائیں گے کہ آئندہ امریکہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اب افغانستان پھر جواز دے رہا ہے کہ ہم افغانستان میں کودیں؟ د افغانستان اسلامي امارت پالیسی لا پیل اداره چې موږ د ملکی خلکو تلف کول او ملکی خلکو ته ضرر رسول۔ امارات اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ 11 ستمبر کو جو حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی ہم نے امریکہ سے کہا تھا کہ آئیں مذاکرات سے حل تلاش کرتے ہیں، لیکن امریکہ نہیں مانا اور امریکہ نے جنگ شروع کر دی، اور آخر میں آج یہ نتیجہ نکلا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری پالیسی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہم افراتفری نہیں پھیلائیں گے، اور خانہ جنگی بھی نہیں ہوگی۔ ہر طرف امن ہوگا
کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دوبارہ افغانستان میں آئے؟ اب امریکہ کسی اور بہانے کی وجہ سے افغانستان میں نہیں آ سکتا۔ موږ بیا ټول ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان د خاورې څخه به د هیچا د کوم هیواد د امنیت د ګواښلو په رابطه کوم کار او فعالیت نه کیږي۔ رائٹ، اچھا اب ذرا حالیہ صورتحال کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ماضی کو بھی میں چاہوں گا کنیکٹ کرتے رہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اس اہم موقع پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی تک افغانستان کا کتنا علاقہ طالبان کے مکمل کنٹرول میں آ چکا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر دو متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ 400 اضلاع میں سے 200 کے قریب اضلاع آپ کے پاس آ چکے ہیں، لیکن جو آزاد انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 160 سے زائد اضلاع آپ کے پاس جا چکے ہیں۔ اگر 160 کو بھی ہم اگر صحیح تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ مور دین 1/3 افغانستان جو ہے اس وقت طالبان کے کنٹرول میں۔ په دې اړه باندې مختلف سروېګانې شوي دي، نو هغو سروېګانو په اساس باندې د وروستنیو فتحو او کومې سیمې چې مجاهدینو سره اس پر کافی سروے ہو رہے ہیں کہ ہم نے 70% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے 80% اضلاع میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تقریباً تر 80 پورته تر 80% زیاتې سیمې۔ یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ جو اضلاع ہمارے قریب ہیں ان پر بھی ہمارا کنٹرول ہے، اب صرف مرکز باقی رہ گیا ہے۔ مختصر یہ بتاتا چلوں کہ 80% علاقہ اب امارات اسلامی کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ رائٹ، اچھا جن علاقوں پر آپ قبضہ کر رہے ہیں یا جن علاقوں کی حکومت آپ حاصل کر رہے ہیں یا کنٹرول آپ حاصل کر رہے ہیں، جو بھی لفظ مناسب ہم استعمال کریں، تو ان علاقوں پر کیا آپ ساتھ ساتھ اپنی انٹرم گورنمنٹ بناتے چلے جا رہے ہیں؟ ان علاقوں کا جو نظم و نسق ہے، وہاں کے جو حکومتی معاملات ہیں، وہ اب آپ کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، آپ نے ان کو چلانا شروع کر دیا ہے، یا آپ جب مکمل افغانستان حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد طے کریں گے کہ نظام کیا ہوگا؟ په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت مخکنی په عام ډول د حکومتدارۍ ښه تجربه لري۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ امارات اسلامی حکومت چلانے میں کافی تجربہ رکھتی ہے۔ 2007 سے لے کر اب تک جن علاقوں میں طالبان کا اثر و رسوخ تھا وہاں طالبان نے عوام کی آسانی کے لیے قانون سازی کی تھی۔ لوگوں کے تنازع حل کرنے کے لیے ہم نے قاضی کورٹس قائم کی تھیں تاکہ ہم لوگوں کو انصاف فراہم کر سکیں۔ اب بھی جو اضلاع ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہم وہاں لوگوں کی آسانی کے لیے انہیں انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی جھگڑا ہو وہ صرف اور صرف مذاکرات سے حل ہوگا۔ افغان فوج جو امریکہ کی سہولت کار تھی، اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دے تو ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ مجاهدین هم دوی لپاره د سر او د مال او د وای د ابرو د عزت تامین ضمانت ورته کوي۔ رائٹ، جو لوگ نظام تو چلیں آپ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں مختلف اضلاع کا، لیکن جو عوام ہیں وہ عوام خوش دلی سے کیا آپ کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کی ایکسپینشن کو یا آپ کی واپسی کو، یا لوگوں کے دل میں کوئی خوف ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ د افغانستان اسلامي امارت په اړه د خلکو هیڅ اندېښنه نشته ده، او د دې لپاره امارت اسلامی سے لوگوں کو کوئی تشویش نہیں ہے۔ بهرنیو ځواکونو مقابل کې کوم مبارزه او جهاد امارت اسلامی نے جب امریکہ کے خلاف جہاد شروع کیا تو یہ اکیلے ممکن نہیں تھا۔ عوام کی ہی وجہ سے ہم نے امریکہ کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ طالبان افغانستان میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پورے ملک میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اور پھر عوام کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ملی۔ عوام کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ طالبان سے کوئی خوف نہ رکھیں۔ دراصل امریکہ کے لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔
رات کے وقت گھروں میں گھس جاتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں۔ جو ہی امریکہ افغانستان سے جانے لگا ہے، یہی عوام اب کھل کر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ بهرنۍ ځواکونه د خان چې کوم په دې بمبارونه کېدل یا وژل کېدل، هغه خوف او ډار اوس تر یو ځای پورې کم شول۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، مستقبل کیا ہوگا اب افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے؟ کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے افغانستان کی، وہ ایک منتخب شدہ حکومت ہے، وہ ایک آئین کے تحت وجود میں آئی، جو آئین 2005 میں بنا۔ اب یہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی یا آپ اس کو مدت مکمل جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے اپنی مدت، اور آپ یہ کنٹرول خود سنبھال لیں گے اور یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ کابل کې چې کومه اداره د ولس پر سر باندې تپل شوې ده، ولس ته قابل قبول نه ده او نه ولس دا په رسمیت پیژني نه موږ په رسمیت پیژنو۔ کابل میں جو انتخابات کا ادارہ قائم ہے، جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو یہ ادارہ بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ نہ یہ ادارہ ہمیں قبول ہے اور نہ ہی یہ ادارہ عوام کو قبول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ادارے میں کچھ علت ہے۔ دوام دا چې دا اداره اصلا د ولس د ساتنې د ولس لپاره د خدماتونو د ولس د سر او د مال او د عزت ایک تو یہ غیروں نے بنایا ہے، اس لیے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اس ادارے نے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، یہی لوگ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنے لوگوں پر بمباری کرتے رہے۔ او څنګه ګاډي نور نه خاله چې کوم د بحرین په ورس باندې تپیدي ور سره ولاړ دي۔ یہی لوگ امریکہ کے مددگار ہیں۔ آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ نہ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں قانون سازی کی کوئی طاقت ہے۔ اس وجہ سے الیکشن کا یہ ادارہ ہمیں نہ پہلے قبول تھا اور نہ ہی اب عوام کو قبول ہے۔